کی آنکھوں سے خوغ جاری، یاد آ رہی ہے غربت سجاد کو بدل کی، روزے سے مصطفیٰ کے اعلان ہو رہا ہے، ایمان کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے، فاطمہ کے گھر میں فرش رضا بچھا ہے، ایمان کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذہب اللیل مظلما بقدرتہ وجاء بالنہار مبصرا برحمتہ وکسانی ضیاءہ وأنا فی نعمتہ، الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذا کان یوم القیامت ینادی مناد این زین العابدین فکأنی انظر الى ولدی علی بن الحسین یخطر بین الصفوف۔ صحیفہ سجادیہ کے معارف کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم گزشتہ ابحاث میں یہ بیان کر چکے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام اپنی دعاؤں میں ہمیشہ نبی مکرم اسلام اور اس کی اہل بیت علیہم السلام پر صلوات کا ہدیہ کرتے رہتے تھے۔ صحیفہ سجادیہ کی دعاؤں کی تعداد 54 ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ جن میں سے 46 ایسی دعائیں ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے صلوات بر محمد و آل محمد کا ہدیہ کیا ہے، اور صلوات کی ہی ضمن میں تعلیمات آل محمد کو فروغ دیا ہے۔ آج کے اس بحث میں بھی ہم، کیونکہ پہلے بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کس طرح صلوات بھیجتے تھے، میں چاہتا ہوں کہ آج کی نشست میں کچھ مختلف دعاؤں کے ضمن میں جو امام زین العابدین علیہ السلام نے پیغمبر اعظم اور اس کی اہل بیت پر صلوات بھیجی ہے، اس کے چند نمونے آپ کی خدمت میں بیان کر دوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں ایک دعا میں کہ اللہم صلی علی محمد و آلہ، پروردگارا رحمت نازل فرما نبی مکرم اسلام اور اس کی اہل بیت پر، وَامْنَعْنِي مِنَ السَّرَفِ وَحَسِّنْ رِزْقِي مِنَ التَّلَفِ، مولا فرماتے ہیں مجھے فضول خرچی سے بچا لے اور میری روزی کو تباہ ہونے سے بچا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا کے یہ دعا کا ایک حصہ ہے جس میں مولا آل محمد کی تعلیمات کو فروغ دے رہے ہیں۔ اس میں مولا کیا فرماتے؟ پروردگارہ محمد اور اس کی آل پر رحمت نازل فرما،
مجھے فضول خرچی سے بچا دے، میرے رزق کو تلف ہونے سے بچا دے۔ مولا نے کیا پیغام دیا اس میں؟ دیکھو، وہ مال کہ جو آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے اہل بیت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ فضول خرچی نہیں ہے۔ وہ مال آپ کا کبھی بھی تباہ اور برباد نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آل محمد اور نبی مکرم اسلام کے لیے کیا ہوا خرچ ایسا ہے کہ جو آپ پروردگار متعال کی طرف بھیج رہے ہیں، اور ہر وہ چیز کہ جو آپ پروردگار متعال کی طرف بھیجتے ہیں، ہر وہ نیکی کہ جو پروردگار متعال کی طرف آپ بھیج رہے ہیں، اس نیکی کو، اس مال کو پروردگار متعال کے نزدیک آپ ضرور پائیں گے۔ آل محمد کے لیے کیا ہوا خرچ فضول خرچی نہیں ہے۔ آل محمد کی بارگاہ میں ان کے لیے اگر آپ خرچ کریں گے تو آپ کا مال کبھی بھی تباہ نہیں ہوگا۔ کیا ہوگا پھر؟ مولا فرماتے ہیں کہ دعا میں وَفِّرْ مَلَكَتِي بِالْبَرَكَتِ فِيهِ، پروردگارہ میرے مال میں برکت دے کر کے اسے اضافہ کر۔ یہی پیغام تھا امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ دیکھو، نبی مکرم اسلام اور اس کی اہل بیت کے لیے جو بھی مال آپ کے پاس ہے نا، وہ آپ خرچ کر دیں، کیا ہوگا؟ پروردگار متعال اس مال میں برکت دے گا، وہ مال کبھی بھی تلف نہیں ہوگا، ان کی راہ میں کیا ہوا خرچ ضائع نہیں ہوگا، ان کی بارگاہ میں ان کی تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے کیا ہوا سرمایہ، خرچ کیا ہوا سرمایہ فضول خرچی نہیں ہوگا، وہ پروردگار متعال کا پسندیدہ سرمایہ ہوگا۔ پروردگار متعال اس میں برکت بھی دے دیں گے۔ وہ مال جو آپ خرچ کریں گے پیغمبر مکرم اسلام اور اہل بیت کے لیے، اس کو پروردگار متعال کے نزدیک دگنا پائیں گے۔ یہ پیغام تھا امام زین العابدین علیہ السلام کا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وآلہ وارزقنی صحتا فی عبادت، پروردگارہ محمد اور اس کی آل پر رحمت نازل فرما۔ وارزقنی صحتا فی عبادت، پروردگارہ ایسی صحت دے دے کہ جو مجھے عبادت کرنے میں کام آ جائے، ایسی صحت دے۔ وفراغا فی زہادت، ایسی فرصت دے کہ جو مجھے دنیا سے لا تعلق بنا دے، ایسی فرصت مجھے دے دے کہ میں دنیا سے دور ہو جاؤں۔ مولا فرماتے ہیں وَوَرْعًا عِلْمًا فِي اسْتِعْمَالٍ، ایسا علم دے دے کہ جس پر میں عمل بھی کروں۔ وَوَرْعًا فِي اِجْمَالٍ، ایسی پرہیزگاری دے دے کہ جو حد اعتدال میں ہو۔ مولا نے عجیب پیغام دیا ہے اس دعا کے اس حصے میں۔ کیا فرماتے ہیں مولا؟ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھیں، آل محمد کے ساتھ ہو جائیں، ہمیشہ عبادت کرتے نظر آئیں گے۔ آل محمد کے ساتھ ہو جائیں، جتنا ان سے سیکھیں گے آل محمد آپ کو اسی علم پر عمل کرنا سکھائیں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو، آپ ان کے ساتھ ہو جاؤ، وہ آپ کو ایسا پرہیزگار بنائیں گے کہ جو حد اعتدال میں ہوگا، کبھی بھی وسواس میں مبتلا نہیں ہوگا، شکوک اور شبہات میں مبتلا نہیں ہوگا۔ جس طرح وہ خود پرہیزگار تھے حد اعتدال میں، یعنی کیا؟ کبھی بھی پیغمبر معظم اسلام اور ان کی اہل بیت علیہم السلام کبھی بھی شکوک اور شبہات میں مبتلا نہیں ہوئے، وسواس میں مبتلا نہیں ہوئے۔ ان کے ساتھ ہو جاؤ، عابد بھی بنو گے، زاہد بھی بنو گے، عالم باعمل بھی بنو گے، اور آپ کی پرہیزگاری حد اعتدال میں رہے گی، شکوک اور شبہات میں نہیں پڑو گے۔
شکوک اور شبہات سے بچتے رہو گے اگر محمد نبی مکرم اسلام اور اس کی اہل بیت کے ساتھ متمسک رہے تو۔ مولا فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وانہج لی الی محبتک سبیلا سہلتا۔ پروردگارہ محمد اور اس کی آل پر رحمت نازل فرما اور اپنی محبت کی سہل اور آسان راہ میرے لیے کھول دے۔ بتاؤ اس میں امام زین العابدین علیہ السلام نے کون سا پروردگار متعال کی محبت حاصل کرنے کا طریقہ بتایا؟ پہلے نبی مکرم اسلام اور اس کی اہل بیت پر صلوات بھیج کر مولا نے یہ بتایا کہ اگر آپ محبوب خداوندی بننا چاہتے ہو تو اس کی آسان ترین راہ رسول مکرم اسلام اور اس کی اہل بیت ہیں۔ پروردگار متعال کے محبوب بن جاؤ گے اگر ان کے ساتھ متمسک رہو گے، اور محبوب الہی بننے کی آسان ترین راہ بھی اہل بیت علیہ السلام کا ہی خانوادہ ہے۔ مولا فرماتے اکمل بہا خیر الدنیا والآخرت، پروردگارہ محبت کی ایسی آسان اور سہل راہ میرے لیے کھول دے کہ جس کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مجھ پر کامل ہو جائے۔ امام فرماتے ہیں دیکھو آل محمد کی محبت، ان کے ساتھ متمسک رہنا اس دنیا کی اور آخرت کی بھلائیوں میں سے بھلائی ہے۔ دنیا اور آخرت اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، دونوں دنیا بھی حاصل کرنا چاہتے ہو، آخرت بھی حاصل کرنا چاہتے ہو، تو پیغمبر معظم اسلام اور اس کی اہل بیت کے ساتھ محبت کریں، محبوب الہی بن جاؤ گے۔ ان کے ساتھ محبت کریں، دنیا بھی ملے گی، ان کے ساتھ محبت کریں، آخرت بھی ملے گی۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں اسألک اللہم ان تصلی علی محمد عبدک ورسولک وحبیبک وصفوتک وخیرتک من خلقک۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس دعا میں نبی مکرم اسلام کی صفات کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں پروردگارہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے یہ کہ رسول مکرم اسلام پر رحمت نازل فرما۔ کون تھا وہ پیغمبر؟ وہ تیرا عبد تھا، تیرا رسول تھا، تیرا حبیب تھا، تیرا چنا ہوا تھا۔ اے پروردگار متعال تو نے خود پیغمبر اعظم کو چنا تھا مخلوق سے، اور تیری مخلوق میں سے وہ مختار تھا۔ امام فرماتے ہیں وآل محمد، پروردگارہ میں سوال کرتا ہوں تجھ سے رحمت نازل فرما رسول اللہ کی آل پر۔ کیسی صلوات؟ مولا فرماتے ہیں صلاۃ لا تقوی علی احصائها الا انت، پروردگارہ ایسی صلوات کہ جس کو شمار کوئی بھی نہ کرے، کوئی بھی نہ کر سکے سوائے تیری ذات کے۔ ایسی رحمت نازل فرما جس کا شمار، جس کا احصاء فقط تیری ذات کی قدرت میں ہو۔ کیسی صلوات؟ کصلاتک و برکاتک و تحیاتک علی اصفیائک، وہ رحمتیں، وہ برکتیں، وہ سلام اور تحیات جو تم نے اپنے برگزیدہ بندوں پہ کیے، وہ کون تھے؟ ابراہیم و آل ابراہیم۔ آگے مولا فرماتے ہیں وعجل الفرج، پروردگارہ فرج اور کشائش میں جلدی کر دے، والروح، راحت میں جلدی کر دے، والنصرت، نصرت میں جلدی کر دے، والتعیید لہم،
غلبہ اور تائید میں تعجیل فرما۔ اس میں مولا نے عجیب پیغام دیا، آل محمد کے ساتھ ہو جاؤ، فرج بھی آپ تک پہنچے گی، راحت بھی آپ تک پہنچے گی، پروردگار متعال کی طرف سے نصرت بھی ملے گی، اور پروردگار متعال کی طرف سے غلبہ بھی ملے گا اور تائید بھی ملے گی۔ مولا فرماتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، رحمت نازل فرما محمد اور اس کی آل پر۔ لا تجعلنی للبلاء غرضا، پروردگارہ محمد اور اس کی آل پر رحمت نازل فرما اور مجھے اپنی بلاؤں کا نشانہ نہ بنانا۔ پیغام تھا امام زین العابدین علیہ السلام کا، دیکھو آل محمد کے ساتھ ہو جاؤ، کبھی بھی بلاؤں کا نشانہ نہیں بنو گے۔ مقتل کی روایتوں میں موجود ہے، جب امام سید الساجدین کو کربلا سے یزید کی دربار کے لیے لے کے جایا جا رہا تھا، راوی کہتے ہیں مولا بہت زیادہ ضعیف تھے، کیونکہ اونٹوں کے اوپر کجاوے نہیں تھے اور سید الساجدین بیمار تھے۔ یہ مصائب امام زین العابدین علیہ السلام کا بہت مشکل ترین مصائب ہے۔ راوی کہتے ہیں کیونکہ جب سید الساجدین بیماری کی وجہ سے اونٹ پر بیٹھ نہیں پاتے تھے، تب ان ظالموں نے کیا کیا، امام کے پاؤں کو اور امام کے بازوؤں کو رسیوں کے ساتھ اونٹ کے ساتھ باندھ دیا گیا، یعنی مولا بیٹھ نہیں سکتے تھے، اونٹ پر سوار نہیں ہو سکتے تھے، اور رسیوں کو اتنا مضبوط باندھا گیا کہ امام کے ہاتھ اور پاؤں سے خون جاری تھا۔ یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کے پاؤں کو اور ہاتھوں کو رسیوں کے ساتھ اتنا مضبوط باندھا گیا کہ خون بھی جاری تھا اور رسیوں کے نشان بھی میرے امام کے جسم پر موجود تھے۔ روایات میں پایا جاتا ہے کہ کسی نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ امام کے جو جسم پر کچھ نشان ہیں وہ مٹے کیوں نہیں ہیں؟ امام باقر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ نشان وہ نشان ہے کہ جب رات کی تاریکی میں میرے بابا یتیم اور مساکین کے لیے کھانا لے کے جایا کرتے تھے، یہ ان کے نشان ہے۔ لیکن مولا نے وہ نشان نہیں بتائے کہ جب امام کو یزید کے دربار کے لیے لے کے جایا جا رہا تھا اور رسیوں کے ساتھ امام زین العابدین علیہ السلام کو باندھا گیا، امام باقر علیہ السلام نے وہ نشان نہیں بتائے، فقط اشارہ کر دیا کہ یہ وہ نشان ہے کہ جب مساکین اور یتیموں کے لیے کھانا لے کے جا رہے تھے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ زیر کفن بھی اس کی آنکھوں سے خوغ جاری، یاد آ رہی ہے غربت سجاد کو بدر کی، روزے سے مصطفیٰ کے اعلان ہو رہا ہے، ایمان کربلا کا تابوت اٹھ رہا ہے، ماں کے گھر میں فرش رضا بچھا ہے، ایمان کربلا کا سجا